شہنشین میں تشریف فرما ودربھا کے مجلس اتحاد المسلمین کے ابزرور و ذمہ دار، مجلس اتحاد المسلمین اور یوتھ مجلس کے میرے تمام رفقا، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے اس بات کی گزارش کروں کہ 21 اکتوبر کے دن جو مہاراشٹر کے ودھان سبھا کے اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اس دن آپ ضرور اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے۔ جناب شاکب الرحمان صاحب کا انتخابی نشان پتنگ ہے اور میں آپ سے اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے پسند کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کرتے، ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جمہوریت میں صرف ووٹ ڈالنا ہی کافی نہیں ہے۔ جمہوریت میں یقیناً ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پارٹی کے نمائندوں کو بھی کامیاب کریں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کرنا الگ چیز ہے اور ڈیموکریسی میں الیکشن جیتنا ایک الگ چیز ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے کی ایک مشین بن چکے ہیں اور ہم کو اس طرح سے پچھلے 50 سال سے ہمارے ذہن کو اس طرح سے تیار کیا گیا اور بلکہ ہم کو اس طریقے سے ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو برین واش کر دیا گیا کہ اب ہندوستان کی جمہوریت میں آپ صرف ووٹ ڈال سکتے ہیں، آپ خود کے ووٹ سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ووٹ ڈالتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ ووٹ کا استعمال ضروری ہے مگر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نمائندے کو کامیاب کریں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے وطن میں جو آج کئی نامصائب حالات سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، ہمارے چاروں اطراف اندھیروں کے بادل ہم کو گھیر رہے ہیں۔ کبھی کوئی NRC کی بات کرتا ہے تو کبھی کوئی ایسا شدید قانون بنانے کی بات کرتا ہے۔ بی جے پی پارٹی کہتی ہے کہ ہم NRC لاگو کریں گے پورے دیش میں، جس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کی ہے کہ جن کے پاس کاغذ نہیں ہوگا ان کو ہندوستان کی شہریت سے محروم کر دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ یہ وقت جو ہمارے سامنے ہے، یہ وقت ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب پرانی سیاست کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اب ایک نیا مرحلہ، ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ فسطائی طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں، یہ تمام ایک ہو کر ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس کا نظارہ آپ اور ہم نے دیکھ لیا کہ مسلم اقلیت کے نام پر ہم کو یہ کہہ کر یہ قانون بنایا گیا ٹرپل طلاق کا کہ مسلم اقلیت کے صرف
مسئلہ ٹرپل طلاق ہے. مسلم اقلیت کا مسئلہ ٹرپل طلاق نہیں ہے. مسلم اقلیت کا مسئلہ انصاف کا ہے, ڈسکریمنیشن کا ہے. ہم کو ہمارے روزگار میں حصہ ملنے کا ہے. بینک سے ہم کو جو لون دیے جاتے ہیں اس میں ہمارا حصہ ملنا ہے. پولیس کے ذریعے سے جب ہم کو انصاف ملنا چاہیے, نا انصافی نہیں. یہ تمام مسائل پس پش ڈال دیے گئے اور بی جے پی نے یہ پیغام دیا کہ مسلم اقلیت کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ٹرپل طلاق, اور وہ قانون بنا کر ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن میں ایک مداخلت کی گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج اقتدار میں بی جے پی مہاراشٹرا میں بھی ہے اور دلی میں بھی ہے. ان کے عزائم ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے نہیں ہے, ان کے عزائم کچھ اور ہی ہے. وہ اقتدار تو ضرور حاصل کر لیے, مگر وہ ہندوستان کی وہ گنگا جمنی تہذیب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیورسٹی اور پلورلزم, اس پر ان کا یقین نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے ایک ہندو راشٹر بنا دیا جائے. مجھے یقین ہے کہ جب تک بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان زندہ ہے, اس وقت تک انشاءاللہ تعالی بی جے پی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی دن نہیں جاتا 2014 سے آپ دیکھیے کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کبھی لو جہاد کا نام دیا گیا, کبھی گھر واپسی کی بات کی گئی, اور 2015 سے ماب لنچنگ کے نام پر, کبھی گائے کے نام پر مسلم اقلیت کو, دلتوں کو نشانہ بنایا گیا. تو کبھی گائے کو اتنی عزت دے دی گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ آج مسلم اقلیت کی جان کی قیمت ایک جانور سے کم ہے, کیونکہ آستھا کو اتنا بڑھا دیا گیا, اتنی نفرت پیدا کر دی گئی کہ اگر کسی کا نام مسلمانوں کے نام سے ملتا جلتا ہے تو اس کو بھی مارا اور پیٹا جاتا ہے. یہ محض صرف جذبات میں لانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. دلی جو ہمارے ملک کی دارالحکومت ہے, جو ہمارے ملک کی راجدھانی ہے, جو ہمارے ملک کی کیپٹل ہے, وہاں پر ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ کسی محلے سے گزرتا ہے, بحث و تکرار ہو جاتی ہے, بات نوبت آ جاتی ہے مارم پیٹی پر, تو ایک لڑکا خون میں لہو لہان دوڑتا ہوا جب اپنے گھر کو پہنچتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا, کس سے تو لڑ کر آیا؟ تو اس نے بتاتا ہے. جب اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تجھے کس لیے مارا گیا, تو لڑکا کہتا ہے کہ مارنے والوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا نام ساحل تھا. اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کی گود میں دم توڑ دیتا ہے. یہ نفرت ہمارے ملک میں ہے. یہ نفرت کس نے پیدا کی؟ یہ نفرت کی پیدا کرنے میں اسد الدین اویسی کی تقاریر کا کوئی رول نہیں ہے. یہ نفرت پیدا کرنے والے یہ نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹی کو سیکنا چاہتی ہیں. ان کے پاس ملک کی ترقی کے نام پر دکھانے کو کچھ نہیں ہے. تو ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو نوجوانوں پر مشتمل ہے, ان کو اصل مدوں سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے. کوئی دن نہیں جاتا جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم پہلے ہندوستانی ہو یا پھر تم پہلے مسلمان ہو. یہ سوال کسی اور سے نہیں پوچھا جاتا, ہم سے پوچھا جاتا ہے. بار بار ہم سے سوال کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے سمویدھان کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں, اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دیں اور اپنے ووٹوں سے ان کو کامیاب کریں. یہی بات میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے, جو وعدے کیے گئے تھے کہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا, آج ہمارے ملک میں
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 6% के ऊपर हो चुका। आज हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आज हमारे मुल्क में मोटरसाइकिल बनाने वाले कंपनियां हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन काम कर रही हैं। 10 लाख लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बेरोजगार होने जा रहे हैं। अखबारात ने लिखा कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदने की सकत आज अवाम के पास नहीं है। आप बताइए, जब ये मुद्दे हमारे मुल्क के लिए अहम है, हमारे मुल्क के गरीब अवाम के लिए जरूरी है, मगर बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बीजेपी 1,85,000 करोड़ रुपए बतौर मुनाफा लेती है और तमाम के तमाम पैसे उन कॉरपोरेट और बड़े बड़े सनतकारों में बांट देती है, जबकि इसका कोई फायदा गरीबों को नहीं पहुंचता। कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया जाता है फिर से उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाकर शायद बीजेपी को दिया होगा। आप बताइए कि एक मसाइल, कितने बड़े बड़े मसाइल हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग का वो वाकया जो झारखंड की सरजमीन पर तबरेज से हुआ, एक दर्दनाक वाकया, और यकीनन जब हम वो वीडियो देखते हैं तबरेज का तो ऐसा महसूस होता है कि वो तबरेज को नहीं मार रहे थे, वो हिंदुस्तान को मार रहे थे। तबरेज को नहीं मार रहे थे, बल्कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदुस्तान के संविधान की लिंचिंग कर रहे हैं। मैं झारखंड की सरजमीन पर पिछले दिनों वहां पर मेरा जलसा हुआ, रांची में गया था, तो मेरी मुलाकात हमारी बेटी जो तबरेज की बीवी थी, अब जो बेवा हो चुकी है, मुझसे उससे मुलाकात हुई, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। आप बताइए, एक बच्ची जिसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरती वो अपने शौहर से महरूम हो जाती है, उसके जिंदगी के वो खुशनुमा लम्हे बर्बाद हो जाती हैं। अब दुनिया हमारी, आप जानते हैं कि दुनिया कितनी खराब दुनिया में आप और हम रहते हैं कि जब तक कोई जिंदा रहता है सब अतराफ जमा होते हैं, और खास तौर से जब किसी औरत का मर्द मर जाता है और भरी जवानी में जब हमारी बहन बेवा हो जाती है तो 1 महीना 2 महीना दुनिया याद रखती है, उसके बाद कोई उसको पलट कर नहीं देखता। जब मैं तबरेज की बेवा को देखा, मेरे पास कोई अल्फाज मेरी जबान से नहीं निकल रहे थे। सिर्फ उनके रिश्तेदारों ने मुझसे एक बात कही कि सऊद्दीन ओवैसी, तबरेज को भूलना नहीं, तबरेज को याद रखना। इसीलिए मैं हर जलसे में तबरेज का जिक्र करता हूं, वोट हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा मकसद ये होता है कि शायद जिन इंसानों के दिलों में आज भी धड़कता हुआ दिल हो, उस दिल में और हरकत पैदा हो जाए। जिन मेरे हिंदुस्तान के मेरे भाइयों और बहनों का दिल मुर्दा हो चुका है, शायद तबरेज की ये दास्तान सुनकर उनके मुर्दा दिल में एक जिंदगी पैदा हो जाएगी। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी तो फिर ये मुल्क की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये मुल्क तो गांधी और अंबेडकर का मुल्क है। इस मुल्क को आजाद कराने में तमाम लोगों ने मिलकर अपनी कुर्बानियां दी। आखिर क्या वजह है कि गांधी के मुल्क में एक मासूम बच्चे को रात भर किसी पेड़ से उसको रस्सियों से बांधकर पीटा जाता है? आखिर क्या वजह है कि एक मजमा जमा है जिसमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े हैं, किसी में इंसानियत नहीं जागती कि वो दौड़कर उस बच्चे को मारने वालों को रोकते, उस बच्चे को पानी पिलाते, मगर तमाशा रात भर चलता रहा। बार बार उससे कहा गया कि फुला नारा मार, ये नारा लगाओ। तबरेज वो नारे इसलिए नहीं लगा पा रहा था क्योंकि तबरेज जानता था कि मेरा दीन मेरी अल-ज़बान पर एक शिरकिया कलमात को बोलने की इजाजत नहीं देता। और आखिरकार सुबह हुई तो तबरेज को पुलिस लेकर गई, और पुलिस स्टेशन पर जब हमारी बेटी अपने शौहर से मिलने को गई तो बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, और तबरेज ने उनसे ये कहा कि मुझे पानी पिलाओ और अस्पताल लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। फिरका परस्ती पुलिस स्टेशन में भी दिखाई गई। जब किसी शख्स को रात भर पीटा जाता है तो पहले उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है, बल्कि उल्टा हुआ तबरेज के साथ। क्यों हुआ कि नफरत पैदा कर दी गई
کہ نہیں یہ چور ہے، لے جا کر اسپتال کے بجائے اس کو لاک اپ میں ڈالا گیا، پھر کورٹ کو لے جا کر دواخانے جیل کو بھیجا دیا گیا، اور ایک دن کے اندر وہ بچہ، معصوم بچہ، اپنی جان کھو دیتا ہے۔ رپورٹ آتی ہے پوسٹ مارٹم کی تو اس میں معلوم ہوا کہ تبریز کے سر کی کھوپڑی 3 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی۔ بتائیے آپ، آج ہم سے آ کر کوئی اگر کہتا ہے کہ اسدالدین اویسی تمہاری زبان بڑی کڑوی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا ظلم بھی بڑا کڑوا ہے۔ جس دن تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا اس دن میری زبان میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ جس دن تم انصاف کرنا شروع ہو جاؤ گے میری زبان تمہاری تعریف کرنا شروع کر دے گی۔ جس دن تم ہم کو ہمارا حق دو گے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، مگر اگر تم ظالم بن کر تم میرا حق نہیں دو گے تو یاد رکھو میرا اور تمہارا مقابلہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اللہ مجھے زندہ رکھے گا، کیونکہ ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ہم اپنی لڑائی لڑ رہے، اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے، اپنا مقام حاصل کرنے کی لڑائی لڑ رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جمہوریت میں جب تک آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اپنی پارٹی کے حق میں، اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں استعمال نہیں کریں گے، کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہونے والی۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے امیدوار نے ذکر کیا کہ کیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر مجھے تعجب ہوا، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مندر کو اجازت ہے مندر میں گھنٹے بجانے کی، گرجا گھر میں اجازت ہے عبادت کرنے کی، مگر ایک ہی عبادت گاہ بند ہے تو ہماری مسجد۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سب عبادت گاہ تو برابر ہے۔ بھارت کے سنویدھان کے مطابق ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوستان تمام مذہب کو مانتا ہے، ہندوستان ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتے، جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتے۔ اب تو ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ہومو سیکشول اور لیسبینزم کو بھی کوئی کرائم نہیں ہے، 377 برخاست ہو گیا۔ ارے سب چیز ختم ہو جاتی ہے، مگر آخر کیا بات ہے کہ جب مظلوموں کے انصاف کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے کو آیا ہوں کہ اپنا احتجاج رجسٹر کروائیے۔ اور کیسے آپ اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں گے؟ کیا صرف جذباتی نعروں سے آپ کا احتجاج سنا جائے گا؟ آپ کا احتجاج، آپ کی تکلیف، آپ کی آواز، آپ کے ووٹ سے پورے مہاراشٹر میں گونجے گی۔ جب کانٹی سے آپ کے ووٹ ہمارے امیدوار کے حق میں پڑیں گے تو وہ آپ کا ووٹ نہیں، وہ آپ کی آواز بنے گا، وہ آپ کی پہچان بنے گا، وہ آپ کی شناخت بنے گا، وہ آپ کی طاقت بنے گا، وہ آپ کے اتحاد کے قلم بازدار کی نشانی بنے گا۔ میں یہی چند گزارشات آپ کے پاس آپ سے اخلاص کے ساتھ رکھنے کو آیا ہوں۔ ایک موقع دیجئے مجلس کو، میں ہمارے بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کے فیصلوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بزرگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ کانگریس کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کے دلوں میں ایک سوال ہے کہ اگر کانگریس کو نہیں دیں گے تو پھر ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کبھی راتوں میں جب آپ اٹھ کر عبادت کے لیے اٹھتے ہیں اندھیری رات میں، آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آج آپ زندہ ہیں تو کانگریس کی وجہ سے نہیں ہے، اگر آج آپ زندہ ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی وجہ سے، اگر آج آپ زندہ ہیں تو ہندوستان میں آج بھی ہمارا سنویدھان زندہ ہے، وہ سنویدھان جو تمام کو برابری کا حقوق دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا، اب کانگریس پارٹی میں وہ طاقت نہیں رہی۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اگر آج دوبارہ بی جے پی اقتدار پر آئی، اگر دوبارہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بنے تو کیا کانگریس ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے؟ کیا کانگریس ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے؟ بربادی ہمارا مقدر بنا کر رکھ دیے،
बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बना कर रख दिए, गुर्बत हमारी किस्मत बना कर रख दिए, तालीम से दूर रखना, हमारे बच्चों को एक एक मंसूबाबंद तरीके से स्कूल नहीं खोले जाते। अजीब यहां पर दिखा कि अंदर जब मैं कामटी में आ रहा था तो हर पोल के ऊपर मैंने सीसीटीवी कैमरा देखे। अजीब बात है कि स्मार्ट सिटी की जब बात होती है तो कैमरा लगाना जरूरी है क्या? जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो स्कूल और ईदगाह के लिए नमाज पढ़ने की तकलीफ क्यों होती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। यही चंद चीजें देख देख कर मेरे दिमाग में जो सवालात पैदा होती हैं, जो तकलीफ पैदा होती है, यही चीजें हैं मेरे भाई। यहां पर कांग्रेस के एमपी भी थे 2009 से 2014 तक। खुदा ने उनको मरकजी कैबिनेट का वजीर भी बनाया। अगर वो थोड़ी दिलचस्पी ले लेते तो जो मसाइल जो हमारे उम्मीदवार ने आपके सामने अर्ज किए वो मसाइल हल किए जाते। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब कांग्रेस दोबारा उठने वाली नहीं है। मेरी बात याद रखो आप, चाहे आप मुझे वोट दो या ना दो, मगर मैं एक जिम्मेदारी अपनी समझकर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। याद रखो आप मेरे इस जुमलों को, ये अंधेरी रात बड़ी लंबी होने वाली है। हम अकेले हैं इस मुल्क में, याद रखो आप। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस अंधेरी रात में कोई दौड़ता हुआ कांग्रेसी आएगा, तो याद रखो ये अंधेरी रात में जब बहुत गुप अंधेरा होता है तो दूर से बस जुगनू चमकते हैं। वो जुगनू चमकने वाले ये कांग्रेसी हैं। सिर्फ जुगनू रोशनी नहीं दिखाता, रास्ता नहीं दिखाता, याद रखो। ये सिर्फ चमकते हैं और हमको उम्मीद दिलाकर भाग जाते हैं। मेरे भाई, यकीनन सुबह होगी इंशाअल्लाह ताला, यकीनन सुबह होगी, यकीनन एक नए दौर का आगाज होगा, मगर हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। मसाइल के अंबार हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी को दो बार इख्तियार उन्होंने तश्तरी पर रख कर दिया, और आज जब मजलिस कहीं से इलेक्शन लड़ती है तो हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस बीजेपी की फलां टीम है, वोट काटने के लिए आए। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं कि शर्म करो, शर्म करो तुम लोग। इसलिए कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने, तो हमने वहां पर किसको हराया, किसको शिकस्त दी? 30 साल के शिवसेना के एमपी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने हराकर औरंगाबाद के एमपी बनकर आप तमाम की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कर रहे हैं। तो याद रखिए कि आज शाकिब हमारे सामने है, इसकी कामयाबी यकीनी हो सकती है बशर्ते कि आप थोड़ा एतमाद पैदा कर लें। जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला ले लिया कि अब की बार हम किसी को वोट नहीं देंगे, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जामात लगाए, बहुत बड़े इल्जामात लगाए, मुझ पर जाती हमले किए, मगर हमने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया था कि अब की बार हमारा वोट सिर्फ इम्तियाज जलील को पहुंचेगा। हजारों की तादाद में पोलिंग के दिन अवाम ने निकल कर वोट दिया। मैं जब दौरे करता था औरंगाबाद की सरजमीन पर, तो वहां की खवातीन मुझे बुला कर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहती थी कि तुम चिलचिलाती धूप में क्यों आए हो, तुम वापस जाओ, हमने फैसला कर लिया कि अब के बार हम मजलिस को कामयाब करेंगे। मैं आपको वही बात कहने आया हूं, यहां पर भी हम कर सकते हैं, बल्कि महाराष्ट्र के हर मुकाम पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप याद रखिए कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जब आपके एमएलए जीत कर जाएंगे तो यकीनन वो आपकी आवाज बनेंगे, आपके मसाइल को हल करेंगे। लोग आपसे पूछेंगे, अरे मजलिस के अगर एक 7-8 कामयाब हो गए तो क्या होने वाला है? मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 540 पर मुश्तमिल लोकसभा है, उसमें सिर्फ 2 मजलिस के हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सब पर भारी पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम पर
بے باک طریقے سے بی جے پی کے پاس 306 ایم پی ہیں، مگر اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا. ہم بی جے پی کے 300 ایم پیز کے درمیان میں بیٹھ کر حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے غیور عوام، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میں پہلی مرتبہ کامیٹی کو آیا ہوں اور اللہ نے میری زندگی سے وفا کی تو انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. میری خواہش تھی کہ یہاں کی سرزمین پر جو اولیاء اللہ کے آستانے پر جا سکوں، مگر کسی بنا پر نہیں جا سکا. دوبارہ آؤں گا تو ضرور اس اولیاء اللہ کے آستانے پر جاؤں گا. میرے بھائی، یہی چیزیں ہیں جن پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ووٹ آپ کے لیے ایک امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کریے. ایک پڑھا لکھا نوجوان ہمارا امیدوار ہے، آپ ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری خواہش تھی کہ میں اور یہاں پر ٹھہر کر ایک لمبی گفتگو آپ سے کرتا، مگر مجھے ناگپور میں ایک اور جلسے کو جانا ہے اور وہاں پہ بھی انتخابی جلسہ ہے. میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بی جے پی اقتدار میں ہے تو یاد رکھیے بی جے پی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. کانگریس کے پاس اگر اقتدار نہیں ہے تو کانگریس بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. اقتدار کسی کے پاس تھا، کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں رہے گا. مگر اگر ہم یہ بات سوچ کر اگر اپنے فیصلوں کو بدلنا شروع کر دیں گے تو پھر کل کوئی آ کر کہے گا کہ اب تم سیاست میں حصہ نہ لو، بلکہ تم اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں میرے بھائی، میرے نوجوانوں، یہ سیاست، یہ ماحول ہم پیدا ہونے نہیں دے سکتے. ہم کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. اور جیسا کہ ہمارے حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. تو جب تک ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی حل نہیں کر سکتے. اورنگ آباد کی ایم پی سیٹ کی کامیابی ہم تمام کو ایک حوصلہ بخشتی ہے. اورنگ آباد سے مجلس کی کامیابی ہم تمام کو ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ اگر اپنا خواب دیکھنا شروع کریں گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کر دے گا. آپ ایک خواب دیکھیے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر ان خوابوں کو پورا کریں گے. وطن عزیز میں یہ تمام نامصائب حالات سے آپ اور ہم ضرور گزر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے کسی حد تک ہم کو بھی اپنا گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہم کو بھی اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ آخر کیا ہو گیا اتنے سالوں کے بعد، یہ کشمکش، یہ غیر یقینی کیفیت کیوں پیدا ہو گئی. میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے سیاست سے دوری اختیار کر لی. آپ نے سیاست میں حصہ لیا مگر حصہ داری کا مطالبہ نہیں کیا. یاد رکھیے سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے مگر اپنا حصہ بھی حصہ داری کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا مقام حاصل کرنا پڑے گا. یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین آپ کو دیتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس ایک کوئی نئی جماعت نہیں ہے. پچھلے 70 سال سے سرزمین اس وقت کے آندھرا پردیش، موجودہ تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا کام شروع کیا تھا. جب مجلس نے 1960 میں پہلا الیکشن لڑا تو مجلس کے چند اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. 62 میں ایک ایم ایل اے جیتا اور مسلسل 30 سال کی محنت کے بعد، بلکہ مسلسل 22 سال کی محنت کے بعد مجلس نے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی. اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا، انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا. 2 اسپتال مجلس چلاتی ہے، ایک 500 بیڈ کا اور ایک 350 بیڈ کا دواخانہ چلاتی ہے. MBA MCA کالج، آرکیٹیکچر کالج مجلس چلاتی ہے.
میرے بھائی یہ تمام کام ہم مہاراشٹر میں کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اتحاد، آپ کے نمائندوں کی کامیابی، ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا بھی خواب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام سرزمین حیدرآباد پر کیا، میں وہی کام انشاءاللہ تعالی سرزمین مہاراشٹر پر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت عزت سے نوازا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ ایک اچھا کام کر کے جاؤں، اور اچھا کام صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ تمام کو متحد کرنا، ہمارے نمائندوں کو بلدیہ کے، پنچایت میں، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کامیاب دیکھنا، اور ہمارے تعلیمی اداروں کو قائم کرنا، اسپتالوں کو قائم کرنا، یہ ہماری اہم چیزیں ہیں۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام طوفانیں آئیں گے اور چلے جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کریے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام باطل طاقتیں جو ہم کو، ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ان باطل طاقتوں کو مٹا دے گا، اللہ حق کو سربلند کرے گا، اور یہ تمام کے تمام جو آج مظلومین کو نشانہ بنا رہے ہیں، یاد رکھیے، آپ میری اس بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صف ہستی سے مٹا دے گا، ان کی حکومت کا، ان کے اقتدار کا ایک نقطہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، ان کا ایک نقطہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ تمام کے تمام آج ان کے پاس سب چیزیں ہیں، مگر ان کے پاس دل نہیں ہے۔ مگر بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ 21 تاریخ کے دن نکل کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے، ہمارے نوجوان امیدوار کو موقع دیجیے آپ کی خدمت کرنے کا، اور میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کی مستقبل کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے، نوجوانوں کے لیے ملک کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر عائد ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔